یہ 2 جولائی 1187 ہے۔ حتین کا صحرا آسمان سے برستی ہوئی سورج کی تپش کی وجہ سے آگ کی طرح تپ رہا ہے اور میدان حتین کی خاک پر 2 عظیم تہذیبیں ٹکرا جاتی ہیں۔ ایک طرف بقا کی جنگ ہے اور دوسری طرف مقدس شہر کی بازیابی کی جدوجہد۔ یہ ہے اس جنگ کی کہانی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، جب صلاح الدین ایوبی بجلی بن کر ٹوٹا اور صلیبی ریاستوں کو ایک ہی دن میں خاک میں ملا دیا۔ 1 صدی سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کی دنیا بٹی ہوئی اور کمزور تھی۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی تھی۔ تمام مسلم اور غیر مسلم کسی رہنما کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صلیبیوں کے ظلم میں کوئی کمی نہیں ہو رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظلم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اب افق پر ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ مصر اور شام میں ایک کرد سردار صلاح الدین مسلم دنیا کو اکٹھا کر رہا تھا۔ اس کا خواب ایک امت، ایک جھنڈا، ایک بیت المقدس۔ اس اتحاد کے لیے اس نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ ایک وقت وہ آیا جب اس کے قریبی سالار اس کا ساتھ چھوڑنے لگے، لیکن صلاح الدین ایوبی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شہنشاہ بالڈوین سے امن معاہدہ کیا۔ شہنشاہ بالڈوین کے دور میں یروشلم میں کچھ امن قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس دوران امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی۔ شہنشاہ بالڈوین کی وفات کے بعد گائے آف لوزینیا یروشلم کا نیا بادشاہ بنا۔ وہ عقل و دانش سے نہیں بلکہ غرور اور تکبر کے مجسمے سے معمور تھا۔ لارڈ گائے کے دور میں رونالڈ آف چاتلیون کو مکمل آزادی حاصل ہو گئی تھی۔ رینالڈ آف چاتلیون ایک ایسا نام جس سے مشرق کانپ اٹھتا تھا، معاہدے توڑتا تھا، حاجیوں کے قافلے لوٹتا تھا، یہاں تک کہ مکہ پر حملے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ امن معاہدے کے بعد اس نے مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا، جس میں صلاح الدین ایوبی کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ رینالڈ آف چاتلیون نے ان کو شہید کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ صلاح الدین کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ امن معاہدہ ختم ہو چکا تھا، پھر اعلان ہوا جہاد کا۔ یہ انتقام کا نہیں، انصاف کا جہاد تھا۔ مسلم دنیا نے ایک لشکر کی صورت اکٹھا ہونا شروع کر دیا جو تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ تمام بڑے بڑے سرداران صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جولائی 1187 میں صلیبی بادشاہ گائے آف لوزینیا کو اطلاع ملی کہ صلاح الدین ایوبی آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ بھی جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے بھی اپنی تمام افواج کو اکٹھا کر لیا۔ ایک بہت بڑی فوج اس نے صلاح الدین سے مقابلہ کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ امن معاہدے کے بعد وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ صلیبیوں کو اکٹھا کرنے کی مسلسل جدوجہد کر رہا تھا۔ اسے رونالڈ آف چاتلیون کے امن معاہدہ کو توڑنے کا کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ اسے خوشی تھی کہ وہ اب صلاح الدین ایوبی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی فوج کے باوجود بھی اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ قلعوں کی حفاظت چھوڑ کر گرمی سے جھلستے ہوئے حتین کے میدانوں میں اپنی فوج کے ساتھ بغیر پانی اور رسد کے نکل پڑا۔ بیلین آف آئیبیلین اور کچھ سرداروں نے اسے منع کیا، لیکن لارڈ گائے تو غرور و تکبر کا مجسمہ تھا۔ گائے آف لوزینیا اور رونالڈ چاتلیون نے کسی کی بات نہ مانی اور اپنی فوج کے ساتھ لک و دک صحرا میں شدید گرمی میں صلاح الدین ایوبی سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تبریہ کے مقام پر صلاح الدین ایوبی نے میدان جنگ خود چنا، پانی کے ذخائر بند کر دیے، گھاس کو آگ لگا دی۔ جب پیاس نے صلیبیوں کی ہمت توڑ دی تو صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ آگ کے تیر برس رہے تھے، گھڑ سوار حملہ کر رہے تھے اور صلیبی گر رہے تھے۔ ہر طرف آگ اور دھواں پھیلا ہوا تھا۔ صلیبیوں کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ صرف ایک جنگ نہ تھی، انصاف کا پلٹا تھا۔ صلیبی بکھر گئے، ان کا مقدس ترین نشان شیو کراس مسلمانوں نے قبضے میں لے لیا۔ لشکر مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اسی جنگ کے دوران
बड़े बड़े सलीबी सरदार, हत्ता कि गायो फ्लूजीनिया और रोनाल्ड चातलियोन भी गिरफ्तार हो गए। रोनाल्ड चातलियोन का प्यास से बुरा हाल था। वो एक घूंट पानी मांग रहा था, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अदलो इंसाफ से काम लेते हुए उसे जहन्नुम वासिल कर दिया। गायो फ्लूजीनिया ने सलाहुद्दीन से रहम की दरख्वास्त की और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे माफ कर दिया। बाकी कैदियों के साथ भी शरीयत के मुताबिक सलूक किया। इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ जंग को नहीं जीता था, बल्कि तमाम सलीबी अफवाज का खात्मा कर दिया था। अब यरूशलेम की हिफाजत के लिए कोई सिपाही बाकी नहीं था। सिर्फ चंद एक सिपाही यरूशलेम की दीवारों की हिफाजत के लिए बाकी थे। गायो फ्लूजीनिया की गलती की वजह से इतनी बड़ी सलीबी फौज तबाह बर्बाद हो चुकी थी। गायो फ्लूजीनिया के दौर को सलीबियों के जवाल का दौर समझा जाता है। उसके गरूर तकब्बुर और अहमक फैसलों की वजह से मुकद्दस शहर सलीबियों के हाथों से निकल गया। हतीन की जंग के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना सफर जारी रखा। शहर की हिफाजत बैलियन ऑफ आइबिलियन ने की। उसने बहुत कोशिश की कि शहर को बचा सके, लेकिन उसके पास ना फौज थी ना ही हथियार। आखिरकार उसने शहर को तबाही से बचाने के लिए और अपने लोगों की हिफाजत के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी से अमन मुआहिदा किया। शहर ने हथियार डाल दिए। 2 अक्टूबर 1187 को सिर्फ चंद महीनों बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो गए। ना कोई कत्ले आम हुआ, ना ही इंतकाम। ईसाइयों को फिदिया देकर पुरअमन तौर पर शहर छोड़ने दिया गया। बैतुल मुकद्दस जो खून से रंगा था, अब रहमत के साये में आ गया। जंगे हतीन महज एक फौजी कामयाबी न थी, ये इत्तेहाद, हिकमत और इखलाकी क़ियादत की अलामत थी। सलाहुद्दीन ने सिर्फ एक लश्कर नहीं बल्कि एक तारीख बदल दी थी। आज भी सलाहुद्दीन का नाम जिंदा है, एक फातेह नहीं, एक आदिल बादशाह के तौर पर, जो जंग में भी इखलाक न भूला था। मगरबी दुनिया भी उनके इंसाफ और हुस्न इखलाक का दम भरती नजर आती है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी है तो सलाहुद्दीन की मेरास को आगे बढ़ाएं। ऐसी और तारीखी कहानियों के लिए हमारे साथ रहें और याद रखें, हतीन को कभी ना भूलें। अपने बच्चों को भी ऐसी तारीखी वीडियोस दिखाएं ताकि वो अपने इस्लामी हीरोज को जान सकें।